محمد وآل محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأن: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الحداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتحاء. فوا أجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأصفا إلى مطاف الكرقدة. ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أهوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا. ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصا. إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقد قال في كتابه:
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم الہ واحد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو دعوت تقوی الہی دیتا ہوں۔ بہترین جو زاد راہ ہے آخرت کے لیے وہ تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خوف ہے، خدا کے مقام کا خوف ہے، وہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی اسی بندے کی ہے۔ اس لیے کہ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ امتحان کے لیے دی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہ فانی دنیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو آئے، جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، جو ہماری طرح اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے تھے، جو یہی سمجھتے تھے کہ ہماری بغیر دنیا نہیں چل سکتی، آج وہ قبروں میں عالم برزخ میں ہیں۔ ہم بھی اپنے اپنے مقرر وقت پہ جب اس کا بلاوا آ جائے گا، دائی اجل کو لبیک کہہ کے بے بس ہے انسان، صحت مند انسان جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن لمحوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اب 1 دن یا 4 دن اس سے زیادہ زندگی تمہاری نہیں رہ گئی۔ مگر وہ جو وقت انسان کو مل جاتا ہے وہ بھی مہلت ہے، لیکن در حقیقت افراد جو ادھر ادھر کے ہم واقعات سنتے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، یہ درس ہے۔ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ انسان کو ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جس طرح میں نے بارہا عرض کیا، ہم مادی لوگ ہیں، سوچ زیادہ تر ہماری مادیات کی ہوتی ہے کہ میں اس وقت دنیا کی کس پوزیشن میں کھڑا ہوں۔ انسان سوچتا ہے مالی طور پہ میری کیا پوزیشن ہے، میں نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے، فیوچر میں میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اسے آخرت کے لیے بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں ایمان کی کس منزل پہ کھڑا ہوں، میں اعمال کی دنیا میں کہاں پہ کھڑا ہوں، قربت خدا میں میں کتنا خدا کے قریب ہوں، میں اماموں کے کتنا قریب ہوں، میں رسول خدا کے کتنا قریب ہوں، میں اپنے امام سے کتنا قریب ہوں۔ یہ سارے تعلقات ہیں۔ جب معصوم سے بھی پوچھا گیا کہ کیسے صبح کیا آپ نے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں روایت موجود، معصوم نے کسی سے سوال کیا، غالباً حضرت ابو ذر سے سوال کیا، کیف اصبحت، کہ تیری صبح کیسے ہوئی؟ تو جو جواب ملا کہ میں اتنا بے بس ہوں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ سوال کر رہا ہے اطاعت کا، نبی سوال کر رہا ہے کہ میرا حق ہے تیری زندگی کے اندر، میری محبت کہاں ہے تمہاری زندگی میں۔ معصومین سوال کر رہے ہیں، موت ہے وہ سوال کر رہی ہے، اولاد ہے انہیں خرچہ چاہیے۔ تو کیسی صبح؟ یعنی جب انسان صبح کرے، جو مسئول انسان ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میری گردن پہ کتنے حق ہیں۔ سب سے پہلا حق میرے رب کا ہے، میرے خدا کا میرے اوپر حق ہے۔ آج کا جو دن میں نے گزارنا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نبی کا حق ہے میری زندگی۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ معصومین کے صدقے میں ہے، یاد رکھیے گا۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنے نبی کی محبت میں، نبی کی آل کی محبت میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وَبِيُمْنِهِ ثَبَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَاءُ۔ یہ امام زمانہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جس کے برکت سے زمین و آسمان قائم ہے، اور جس کی برکت سے اس کائنات کو رزق مل رہا ہے، جس کے وجود کے سبب یہ کائنات قائم ہے، اس کا ہماری گردن پہ حق ہے۔ پھر جو اولاد والے ہیں تو اولاد کا حق ہے اس کے اوپر، بھائیوں کا حق ہے اس کے اوپر، زوجہ کا حق ہے اس کے اوپر، اگر زوجہ ہے تو شوہر کا حق ہے اس کے اوپر۔ اتنے سارے حقوق میں یہ زندگی گھری ہوئی ہے، اور اگر تو ان سب کو کوئی خاص ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کے حقوق کا، حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا، تو پھر یہ زندگی با مقصد ہے، اس کی زندگی مقصد کے اوپر جا رہی ہے، وہ جادہ ہدایت پہ جا رہا ہے، سفر اس کا صحیح سمت میں ہے۔ لیکن اگر ان حقوق میں سے کوئی حقوق کی وہ کمی کر رہا ہے تو پھر بھی اسے مہلت ہے اس دنیا میں، وہ اپنی
حساب کو درست کر سکتا ہے قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے. پھر انسان پلٹنا بھی چاہے، خواہش ہر انسان کی ہی ہوتی ہے. انسان کیا کہتا ہے جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے لگتا ہے نا، کہ میرے اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دے. یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں مہلت کیوں چاہتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، شاید اب تیرا نیک بندہ بن جا، ایک مرتبہ مجھے چانس دے دے، مہلت دے دے. اور دنیا میں بھی یہ مہلتیں کتنی ملتی ہیں. انسان مشکلات میں گرتا ہے نا تو تھوڑا سا اپنی زندگی کو سنبھالتا ہے کہ بار اللہ اب ایک مصیبت سے نکال دے، تیرا نیک بندہ بن جاؤں. اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایروپلین کے اندر جب ایئر پاکٹس میں زیادہ ہی کچھ جہاز ہلنے لگ جائے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ وعدے کر رہا ہوتا ہے، بار اللہ اب ایک مرتبہ بچا لے اس سے. تو موت کے وقت بھی بندہ یہی تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے واپس جانے دے. آواز آئے گی کاللہ ہرگز نہیں، میں نے تجھے عقل جیسی نعمت عطا کی تھی، تجھے انبیاء کے احکامات تجھے ملے تھے، ہدایت کا باب تمہارے سامنے کھلا تھا، مگر مہلتوں پہ مہلتیں میں دیتا رہا، اب نہیں. تو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ بندے کا ایمان ہے. ایمان کے مراتب ہیں، درجے ہیں. جتنا جس کا ایمان پختہ ہوتا چلے جائے گا، گہرا ہوتا چلے جائے گا، یقین کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، یقین جانیے اس کی یہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. بہت سارے ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی نہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، تصور کی حد تک ہے، تصدیق کی حد تک نہیں ہے. اگر ایمان محکم ہو، اور سب سے بنیادی ایمان التوحید باللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت پہ ایمان ہے. اور مشہور حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. 8ویں امام کی یہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو کلمہ ہے یہ قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، یعنی جو سچا موحد بن جاتا ہے، خدا پہ ایمان لے آتا ہے، سچی توحید رکھتا ہے، وہ عذاب سے بچ گیا ہے. اہل سنت کی حدیثیں بھی ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. جو سچے دل سے خدا پہ ایمان لے آتا ہے، اس کی وحدانیت پہ، وہ جنتی ہے. لیکن آگے امام نے فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. ہر لا الہ الا، ہر توحید اسے کام نہیں دینے والی. وہ توحید جو رسول اکرم اور معصومین کی طرف سے آپ کو ملی ہے، یعنی اس رستے سے جو توحید کے قلعے میں جا رہا ہے، جو علی اللہ محمد الرسول اللہ کے رستے سے توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف جا رہا ہے، آمین من عذابی، اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے گا. ہر نبی یہی کہتا ہوا آیا ہے، قولو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو. ہر نبی کا جو پیغام تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کا جو مین میسج تھا ہر نبی کا، وہ توحید کی طرف بلا رہا تھا. اور اگر کسی کا ایمان اور عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے، نہ اسے عقیدہ رسالت فائدہ دے رہا ہے، نہ اسے عقیدہ ولایت، اس لیے کہ ولایت ولی اللہ، اللہ کا ولی، اور جس کا کانسیپٹ اللہ کا ہی کلیئر نہیں ہے تو اس کا اللہ کا ولی کا ماننے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کسی کے ہاں اللہ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے اس کے ہاں، تو اس کے میسنجر کو ماننا اسے کیا فائدہ دے رہا ہے؟ اس کے نبیوں کا ماننا تب فائدہ پہنچائے گا جب اس کی توحید ٹھیک ہوگی. اور اس لیے شرک ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ سارے اس کے علاوہ گناہ معاف کر دے گا، مگر کوئی مشرک دنیا سے گیا ہے تو وہ بخشا جانے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اور میں نے یہ علم کلام کی بڑی مشکل ابحاث ہے، میں مختصر اور آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، اور آسان توحید سورہ توحید میں بیان کی گئی، اس سے آسان نہیں ہو سکتی. قل هو اللہ احد. میرا نبی کہہ دے ان یہودیوں سے، ان مشرکین سے، ان عیسائیوں سے، وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جسے فطرت پہچان چکی ہے،
یعنی انسان انکار نہیں کر سکتا. فطرت سلیمہ، جس کی فطرت صحیح ہے، جس کی صحیح نیچر ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اب وہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے زمین و آسمان کا، وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. اس لیے کہ بہت سارے مذاہب کے یہ رد کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر. کچھ ایسے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، جو عیسائی ہے، یعنی باپ نعوذ باللہ من ذالک، بیٹا اور روح القدس، ان کو ملا کے ان کو خدا کی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تین مل کے خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پارسی جو تھے ان کے یہاں ایک اور کانسیپٹ تھا، یزدان کا اور ہرمن کا تھا. یعنی ایک فاعل خیر ہے اور ایک فاعل شر ہے. ایک خدا ہے جو نیکیوں والا ہے، اچھائی والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک جو ہے وہ برائی والا ہے. تو یہ کنسپٹ تھا جس کا نفی کی ہے. اور مشرکین کے ہاں تو پھر اور بہت سارے ان کے بت تھے، 365. کوئی بارش برسانے والا تھا، تو کوئی آندھیاں چلانے والا، کوئی مختلف ان کے پاس بت تھے. لات و منات کے جو قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، مگر قرآن نے واضح کہہ دیا، میرا نبی کہہ دے قل هو اللہ احد. اور وہ حقیقت میں اگر واجب الوجود کا جو تصور ہے صحیح تصور ہو جائے، وجود مطلق کا، واجب الوجود کا، علت غائی کا، پہلی اس کائنات کی پہلی علت کا، تو اس میں دوئی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس میں وحدت کا تصور ہے. اب اس میں بڑا فلسفہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آسان دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی توحید کے اوپر. پہلی دلیل اس کائنات کا نظم و ضبط ہے. اگر ایک گھر میں دو حاکم ہو جائیں یا دو سربراہ ہو جائیں، وہ گھر نہیں رہ جاتا، وہ گھر نہیں چل سکتا. گھر میں بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے. ایک کمیونٹی میں اگر 10-15 سربراہ بن جائیں وہ کمیونٹی نہیں چل سکتی. اور قرآن نے بھی کہا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات میں فساد ہوتا. ایک چاہتا کہ مشرق سے سورج نکلے، دوسرا چاہتا کہ نہیں کبھی مغرب سے بھی نکل جانا چاہیے. یہ فساد کا نہ ہونا، یہ نظم و ضبط کا قائم رہنا اس کون اور کائنات کے اندر، یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ایک ہے، مدبر بھی ایک ہے، تدبیر کرنے والا بھی ایک ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد اللہ محمد. تو جب ہم توحید کا معنی کہتے ہیں، توحید خود صفت ہے، یعنی اس کو اکیلا ماننا، اس ذات کو، اس ذات واجب الوجود کی ایک صفت توحید ہے. یہ توحید اس کی صفت میں سے ہے. کس چیز میں اسے ایک ماننا؟ اس کو ذات میں ایک ماننا. اس ذات کے بھی دو معنی ہے، یاد رکھیے. ایک کہ اس کے مقابلے میں کسی کو شامل کیا جائے، یہ ہے شریک قرار دینا، یہ بھی شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. ایک ہے اسے تو اکیلا مانا جا رہا ہے مگر اس کے کئی جز مانے جا رہے ہیں، یعنی کئی اجزاء سے، کئی پارٹ سے مل کے وہ بناؤ. ایسا بھی اس کے ہاں تصور نہیں ہے. میں ایک ہوں، آپ سب ایک ایک ہیں، مگر اس ایک کے اندر بھی کئی اجزاء ہیں، کئی پارٹس ہیں جو مل کے ایک بنے ہیں. یعنی اس کی جو احدیت اور وحدانیت ہے وہ عدد والی نہیں ہے، نہ وہ نوع والی ہے، نہ وہ جنس والی ہے. اب اس کی توضیح فلسفہ اور علم کلام کے اندر جا کے دیکھیے گا. وہ یکتا ہے جس کی کوئی مثل نہیں. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی. تو پہلی دلیل اس کائنات کا نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے، اس کا مدبر بھی، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا ایک ہے. اس کائنات کے یعنی ایسا نظام جو جبری طور پہ چل رہا ہے اس میں کوئی فساد نہیں ہے. جہاں اختیار ہے وہاں پہ فساد ہے، انسان کو اختیار دیا ہے وہاں پہ فساد ہے. لیکن شمس و قمر کا آنا، موسموں کا تغیر، یہ جتنے نظام قدرت ہے اور یہ ربط ہے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ. میں جیسے کہا تھا، اس آنکھ کا بھی ربط ہے اس سورج کی کرنوں کے ساتھ، چاند کا ربط ہے سمندر کے ساتھ. مربوط ہے یہ کائنات. یہ نہیں ہے کہ زمین کا کوئی اور خالق ہے اور آسمان کا کوئی اور خالق ہے، نہیں. اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے اور اس کا مدبر ایک ہے. اور دوسری دلیل جو ہے بہت ہی خوبصورت دلیل ہے، جو امیر الموحدین، امام المتقین، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دی ہے.
کہ اگر اس کائنات کی تکوین ایک ہی کرنے والا ہے تو تشریح بھی ایک ہی کی طرف سے ہے، یعنی کائنات کا بنانے والا ایک ہے، کائنات کا چلانے والا ایک ہے، قانون دینے والا اس کائنات میں جو شریعتیں بھیجنے والا ہے، لا دینے والا، وہ بھی ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی اور ہوتا، اس کائنات کا بنانے والا اگر کوئی اور ہوتا، یہ کائنات کا چلانے والا، نعوذ باللہ فرض کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں، تو وہ بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا، اپنے نبی بھیجتا، اپنے نمائندے بھیجتا، اپنے لا بھیجتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے کائنات چلا رہا ہے، اسی ایک ہی کے نمائندے آئے ہیں۔ آدم آیا ہے تو اسی ایک کا تعارف کرا رہا ہے، خاتم آیا ہے تو اسی ایک کا تعارف کرا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ توحید جنگ جمل ہو رہی تھی، سخت جنگ کے عین موقع پہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، اللہ ایک ہے تو وہ اللہ ایک کیسا ایک ہے؟ اب جو پاس میں بندے کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یا یہ کوئی موقع سوال کرنے والا، دیکھ نہیں رہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں، جنگ کی حالت میں تو آ کے یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک کیسا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اسی توحید پہ ہی تو ان سے جنگ ہو رہی ہے، یہ جو ہم جنگ کر رہے ہیں اسی معرفت توحید پہ ہے۔ یعنی اگر صحیح خالق کا تصور ہوتا ان لوگوں کے پاس تو اس خالق کے نبی کے جانشین کا بھی صحیح تصور آ جاتا ان کے پاس، کیونکہ اس کا مبدأ ہی صحیح نہیں ہے، توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس خطابت کے جملے ہیں ابلیس والی توحید ہے، یعنی ابلیس سے توحید لی ہے کہ فقط تجھے ہی مانیں گے، تجھے ہی جھکوں گا، اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس فرشتوں والی توحید ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ تو توحید فی الذات، یعنی اس کی ذات کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ پہلی درجہ ہے توحید کا، یعنی وہ واجب الوجود ہے، لا شریک لہ فی وجوبہ و فی وجودہ، یعنی اس کے وجود میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے وجوب میں، واجب الوجوب ہونے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور بہت ساری آیات ہیں جس کے قرآن مجید کے اندر اس کے اوپر شاہد ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ توحید کے بہت سارے معنی تھے۔ توحید بالذات کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ اجزاء رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور دلیلیں بہت ساری ہیں، اور میں فلسفے کی دلیلیں چھوڑ رہا ہوں۔ دلیل تمانو بھی ہے، اور اس دلیل ایک ہے کہ جب اگر فرض کیا جائے، دو مان لیے جائیں تو یہ دونوں اس کو اکٹھا کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ ایک چلا رہا اور ایک نہیں چلا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعف صادر آتا، ایک نہیں چلا سکتا تھا اس لیے اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑی، اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا سمد ہے۔ اور فرض کریں کہ نہیں، دونوں مل کے چلا رہے ہیں، تو پھر اسے ہم کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل ہے۔ میں کہوں کہ مجھے پانی چاہیے، اور اگر دو آدمی یہ گلاس اٹھا کے لے آئیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک آدمی جب اٹھا سکتا تھا تو یہ دو کیوں اٹھا رہے؟ تحصیل حاصل ہے۔ جب ہم عام انسانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو جہاں بھی واجب الوجود کا تصور آئے گا وہاں توحید کا تصور آنا لازمی ہو جاتا ہے، توحید فی الذات۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پہ عموماً لوگ نہیں بھٹکتے، یہ سیدھا ہی اس میں چلتے ہیں۔ وہ اگر فطرت انسان کی اتنی وہ دب جائے، غفلت میں چلا جائے، تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی خدا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی آگ کو پوجا کر رہے ہیں، کبھی وہ سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی سورج پرست موجود ہیں، ستاروں کے ماننے والے موجود تھے، مختلف۔ تو یہ گویا وہ اپنی فطرت سے اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے سے کمتر مخلوق کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ اس کے بعد جو توحید کا مرحلہ ہے، توحید فی العبادہ،
اور یہ اہم ترین مرحلہ ہے کہ عبادت کی جائے. عبادت کی جو صحیح تعریف ہے، ڈیفینیشن یہ بنے گی کسی کے سامنے خدا سمجھ کے خشوع و خضوع کی حالت میں جھکنا. کسی کو خدا سمجھ کے اس حالت میں کہ وہ خدا، اس کا کنسیپٹ یہ میرا خدا ہے، اس کو اس حالت میں جھکنا، یہ عبادت کہلائے گی. اور بعض خاص اجزاء ہیں جو عبادت کے ساتھ مختص ہیں، جیسا کہ سجدہ. تو سجدہ فقط مذہب اسلام میں، شریعت محمدیہ میں خدا کے لیے، یعنی یہ عبادت کی ایک ایسی صنف ہے کہ جو فقط خدا کے آگے سر کو زمین پہ رکھ کے جھکایا جاتا ہے. تعظیم اور ہے. یہاں پہ وہابیت کو، جو دیوبندی ہیں، جو وہابی ہیں، وہ تھوڑا سا بیچارے یہاں پہ مکس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایاک نعبد، یہ تو ہم سب کہتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط اللہ کی ہی عبادت ہوتی ہے. عبادت غیر خدا کی نہیں ہو سکتی. لیکن تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے، جس میں وہ فرق نہیں کر سکے. انہوں نے ہر تعظیم کو عبادت کہنا شروع کیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ شرک ہو رہا ہے. نہیں، تعظیم کا حکم خود خدا دے رہا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام، تعظیم، رسپیکٹ، فرق ہے. کسی کو خدا سمجھ کے رسپیکٹ کرنا یہ اور ہے، اور کسی کو خدا کے حکم سے کسی کی رسپیکٹ کرنا. استاد کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، قرآن کا احترام کرنا، دین کا احترام، انبیاء کا احترام، یہ خود عین دین ہے، عین توحید کے اس عقیدے کے اندر آ رہا ہے. اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا. ہاں، کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی صراحتاً کہنے کا، اگر کوئی علم کو خدا سمجھ کے جھک رہا ہے، اس کا اس نظر میں اس کا سجدہ کر رہا ہے، تو وہ مشرک ہے. چاہے معصوم کے سامنے بھی اگر اس کو خدا سمجھ کے کوئی جھک رہا ہے تو وہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ذریعوں میں جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ چوکھٹ چومنے کا کہا گیا ہے. چوکھٹ چومنی چاہیے وہاں پہ، مگر سجدہ سوائے خدا کی ذات کے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پہ بہت سارے بحث ہو سکتی ہے، بہت سارے سجدے ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. آدم کا سجدہ، آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ خدا کو تھا. آدم ایز اے قبلہ بن رہے تھے ایک. اور بعض نے کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت تھا، مگر شریعت محمدیہ میں سجدہ فقط خدا کی ذات کے لیے ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد. اب وقت نہیں ہے کہ میں اور اس کو اور پھیلاؤں. توحید فی الذات، توحید فی العبادہ، اور کل سے مراد اگلے خطبے میں عرض کروں گا توحید فی الصفات. ایسی صفتیں جو اس کے ساتھ مختص ہیں. الا لہ الخلق، خالق فقط اللہ کی ذات ہے. رازق، رزق دینا فقط اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. کوئی اگر یہ، ہاں، معصومین کے صدقے اور توسل سے رزق مل رہا ہے، مگر وہ خیر الرازقین هو الرزاق المتین، کیونکہ میں رزق دینے والا ہوں. زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے اللہ، اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے. زندگی دینا، موت دینا، خلق کرنا، رزق دینا، یہ اللہ کے ساتھ خاص. تو یہ توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاطاعت، توحید فی المحبت، توحید فی الاختیار. بہت سارے مراتب ہے توحید کے، جو فقط خالق کے ساتھ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات کا اختیار ہے. آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو صحیح معنی میں موحد بننے کی توفیق عطا